Thank you everyone for inviting me, especially LRIP. I'm very thankful for this opportunity. And yes, I have been researching extensively on Afghan refugees for the past 3 years. I have multiple publications. I also presented my paper at University of Cambridge in 2019 on Pakistan's take on Afghan refugee situation and what have been the deficits and the costs associated to host this protracted refugee situation. آج کا جو میرا ٹاپک ہے, it is flashed on the screen on your right side if you may kindly look at that. What is the role of international organizations, INGOs in particular, and government in legislating on Afghan refugee businesses? اس کے اب تک 1979 سے لے کے 2021 تک ہماری بیسیکلی اسٹریٹجی انٹیگریشن کی اور اکاؤنٹنگ کی رہی کیا ہے ریفیوجیز کو لے کے گورنمنٹل لیول پہ اور INGO لیول پہ, بیکاز پاکستان میں ہولسٹک فریم ورک جو فالو ہوتا ہے افغان ریفیوجی ہوسٹنگ کو لے کے وہ بیسیکلی UNHCR کا مینڈیٹ ہے, وچ از 1951 UN کنونشن آن ریفیوجیز اینڈ 1967 پروٹوکول. ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ پاکستان نے اب تک بذات خود کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں سامنے لائی اور نہ کوئی ہولسٹک لیجسلیٹو فریم ورک ہمارے پاس پروونشل یا فیڈرل لیول پہ ہے کہ جس کے تحت جو ہے ہم ریفیوجیز کو ہوسٹ کریں. اف اے موو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ کائنڈلی. نیکسٹ سلائڈ. تھینک یو. سو اگر ہم چیدہ نکات کے اوپر نظر کریں کہ کرنٹ اسٹریٹجی آف ہوسٹنگ آف پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا رول ہے, UNHCR کا کیا رول ہے, سوشو پولیٹیکل فیکٹرز کیا ہیں اور افغانستان سچویشن کیسے ہماری اسٹریٹجی کو جو ہے وہ بار بار افیکٹ کرتی ہے. وائی ڈو وی ہیو ٹو ریوائز دا اسٹریٹجی آف ریپاٹرائزیشن, آف نان ریفالمنٹ, آف ہوسٹنگ دیم, انٹیگریٹنگ دیم, میکنگ شیور دیٹ دے آر کلوز ٹو دیئر کنشپ ان ایریاز وچ آر ویری سینسٹیو ٹو آر سیکورٹی. تو سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے انیشیٹوز دیکھیں تو 1979 سے لے کے اب تک UNHCR کے ساتھ ہم کم و بیش کوئی 8 سے 9 ایگریمنٹس کا حصہ بن چکے ہیں. ان میں سے شروع کے جو ایگریمنٹس ہیں 2000 کے, وہ UNHCR کو کمپلیٹ جورسڈکشن دیتے ہیں پاکستان میں ان ٹرمز آف ڈیسائڈنگ کہ کون سے لوگ بارڈر کراس کریں گے پرائما فیسی بیسس پہ, یعنی کہ گروپ کی صورت میں وہ جب پاکستان کی ٹیریٹری میں انٹر ہوں گے تو ان کو ریفیوجی اسٹیٹس دے دیا جائے گا. جب وہ یہاں پہ داخل ہوں گے تو دے ول کم انڈر دی UNHCR امبریلا, وچ مینس کہ 1951 کنونشن جس کا پاکستان سائنیٹری نہیں ہے اور 1967 کی بھی, ان دونوں کے جو مراعات ریفیوجیز کو ملنی چاہیے وہ ہم ریلیٹیو اسکروٹنی ایٹ اسٹیٹ لیول یا منسٹری لیول کے ریلیٹیولی بغیر جو ہے نا وہ ان کو آنے دیتے ہیں. اینڈ سو فار وی ہیو آلسو ناٹ بین ایبل ٹو ڈفرینشیٹ ایٹ لیگل لیول کہ اکنامک مائیگرینٹ میں اور ریفیوجی میں کیا فرق ہے اور ہم کس کو کیا اسٹیٹس دے رہے ہیں. جیسے ایک سٹیزن ہوتا ہے کسی ریاست کا, اس کے پاس اگر سٹیزن شپ ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بھی پتہ ہوتے ہیں, جس میں اکنامک سچویشن کو لے کے خاص طور پہ ٹیکس کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے پے کرنا ہے. لیکن جب یہ لوگ ملینس کی تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں, انٹیگریٹ ہوتے ہیں اور عرصہ دراز تک رہتے ہیں, ہماری ریفیوجی سچویشن سب سے پروٹریکٹڈ ریفیوجی سچویشن ہے UNHCR پورٹ فولیو کی, تو ہم بالکل ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے اوور دی ایئرس کہ ہمارے پاس اگر 5.6 سے 6 ملین لوگوں نے بارڈر کراس کیا ہے 1979 سے لے کے اب تک, جس میں سے 4.4 واپس بھی جا چکے ہیں, 1.4 ملین جو ہیں وہ ہمارے پاس POR کارڈ ہولڈر ہیں, ان کو ہم بینک اکاؤنٹ بھی کھولنے دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ریلیٹیولی کم اسکروٹنی ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ان کا اپنی انکم سے آ رہا ہے, کتنا ایڈ منی ہے اور باقی انویسٹمنٹس ان کی جو ہے وہ کہاں ہیں. اور یہ ساری چیزیں ریاست کا حق ہے ایز اے ساورن اسٹیٹ. دس از دا رائٹ آف دا اسٹیٹ ٹو اکاؤنٹ فار اینی اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ اینی ایکٹیویٹی وچ اٹ ڈیمز از سینسٹیو ٹو اٹس سیکورٹی, ٹو اٹس سوشو پولیٹیکل آرڈر اینڈ ٹو اٹس ایتھنو پولیٹیکل اسٹیٹس. سوشو پولیٹیکل فیکٹرز میں ہم یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ, وہاں پہ ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ لگا ہوا ہے. پھر ہمارے پاس ایتھنو پولیٹیکل کوشنز ہیں آن دس سائڈ آف دا بارڈر, گریوینسز ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں ہماری پشتون خاص طور پہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی, جن کے ہم جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو بالکل ہرٹ نہیں کرنا چاہتے اور ریاست کو بڑی پولیٹیکلی کریکٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ لے کے آنی چاہیے. بائی ایکٹ آف کیبنٹ ان 2010 ریاست نے منسٹری آف سیفرون کو ویری رائٹفلی یہ اختیار دے دیا کہ ایکسکلوسیولی وہ ریفیوجیز کے ساتھ ڈیل کرے گی. بٹ ایون اگر آپ منسٹری آف سیفرون کے آپریشنز دیکھیں تو ان کی بھی لیجسلیشن آپ کو بہت زیادہ الگ نہیں نظر آتی UNHCR سے. زیادہ تر وہ UNHCR کے مینڈیٹ یا اس کی قائم کردہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پرٹیکولرلی بارڈر ٹرانزٹ پہ آن ہاؤ فائنینسز, انٹرنیشنل فائنینسنگ یا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا جو منی ہے وہ کس طریقے سے ریفیوجیز کے پاس جا رہا ہے اور آگے کہاں لگ رہا ہے, اس کی اکاؤنٹنگ ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک فگر ہمارے پاس آیا 2019 میں منسٹر آف سیفرون سے, جب انہوں نے کہا ایک پریس ریلیز میں کہ اراؤنڈ $200 بلین ہم لگا چکے ہیں. اس میں سے کتنا ہمارے ٹیکس پیئر کا منی ہے, کتنا UNHCR کی فنڈنگ ہے, کتنا جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آیا ہے, اس کے اوپر ابھی تک ہماری اکاؤنٹنگ جو ہے اگر ہے بھی تو اس پہ پبلک ڈسکلوجر جو ہے وہ بڑا کم ہے. اور اس طریقے سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ کے ہوم ٹو کاؤنٹ ایز اے ویلڈ انویسٹر اینڈ ہوم ناٹ.
اس کے علاوہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں پوائنٹس کو تو سوشو پولیٹیکل فیکٹرز کے علاوہ افغانستان سچویشن از آلسو ایور چینجنگ, اور پھر ہمارا ایز ریشنل ایکٹرز اس میں انٹروین کرنا از ایبسلیوٹلی نیسسری, اور وہاں پہ جو پھر ہمیں چینجز دیکھنی پڑتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑی سم ٹائمز انسرٹن ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ریفیوجیز شاید ان کو کچھ دنوں کے ویزے کی چھوٹ دے دیں تورخم بارڈر پہ اور چمن بارڈر پہ, حالانکہ اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وی آر ایبسلیوٹلی ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ہوسٹ اینی ریفیوجیز بیکاز آف دی ایگزسٹنگ برڈن آن اس. ابھی ہم نے پچھلے 10 سال میں جو سیکورٹی سچویشن دیکھی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگلی سلائڈ کائنڈلی. اچھا, اب اگر ہم انٹیگریشن اور لیک آف اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں جو بیسیکلی نقطہ ہے ایز اے ریسرچر جس کے اوپر میری بڑی توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ریاست ہیں جس کے پاس قانون سازی کا حق ہے پروونشل لیول پہ بھی, اب تو 18th امینڈمنٹ کے بعد, اور فیڈرل لیول پہ بھی, تو اس کے باوجود ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ اس کے اوپر کیوں جنریٹ نہیں کر سکے اور بار بار اس کے اوپر لیجسلیشن سے کہ ہم کیوں بھاگتے رہے. اور اگر انٹرنیشنل لیگل پرنسپلز ہم نے اپنانے وہی ہیں اور ان کنونشنز کے ہم سائنیٹری بھی نہیں ہیں, یعنی کہ ہم دنیا سے باتیں بھی سنتے ہیں کہ 1951 اور 67 کیا سائنیٹریز نہیں ہیں, اور کام ہم وہ کر رہے ہیں جو وہ بھی نہیں کرتے جو سائنیٹریز ہیں. آپ جرمنی کی پالیسی دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ انہوں نے ڈسکریمنیٹری بیہیویئر رکھا ہوا ہے, نان انٹیگریشن کی ان کی پالیسی ہے. ہماری تو بہت زیادہ انٹیگریٹڈ پالیسی تھی, اس کے اوپر ہمیں جو کاسٹ آئی وہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں پتہ. ریٹروسپیکٹ میں بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آئی سپوز اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ٹرو کاسٹ آف ہوسٹنگ ہمیں نہیں پتہ. کنٹرول اور اسکروٹنی جو ہے وہ ریاست کا حق ہے, ریاست کا رائٹ ہے, اور ریاست کے سٹیزنز کا حق ہے ریاست کے اوپر. ٹرو کاسٹ آف ہوسٹنگ ہمیں جب تک پتہ نہیں لگے گی کہ ہمارے کن اداروں کے اوپر, کن پبلک سیکٹرز کے اوپر, اکنامکس کے اوپر کہاں کہاں جو ہے ہمیں کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑی ہے, تب تک ہم ایک ہالسٹک ریفیوجی مینجمنٹ, رسپانسو ریفیوجی مینجمنٹ اسٹریٹجی وچ از بیکڈ بائی کانسٹیٹیوشنل یا ایکٹ آف پارلیمنٹ بیسڈ لیجسلیشن نہیں لا سکتے. اب پھر ہمارا جو بارڈر ہے یہ illicit ٹریڈ اور اسمگلڈ گڈس کے لیے بھی انفیمس ہے دنیا میں. UNODC کی رپورٹس اور ANF کی ہماری اپنی بھی رپورٹس ہمیں یہی بتا دی ہیں. اگلی سلائڈ پہ اگر ہم آئیں گے, اگر ہم اپنی کنٹمپرری اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں جس میں ٹرکی اور جرمنی ہے, ٹرکی 5 ملین سیرینس کو فی الحال جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے, جرمنی 60,000 کو. تو ان کی اگر ہم پالیسی دیکھتے ہیں تو انٹرسٹنگلی انف ریلیٹیولی نیو یا نیور ریفیوجی سچویشن 2015 میں ان کو دیکھنی پڑی سیرین کرائسس کے بعد. آپ کو ود ان ایئر ان کو انٹینسو لیجسلیشن یا لیجسلیٹو ریفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیبر راز کو لے کے, ٹرانزٹ کنٹرول میکینزمس کو لے کے, انٹیگریشن کو لے کے, اور کس طریقے سے ہاؤسنگ دینی ہے, کس طریقے سے ان کو فنڈنگ دینی ہے, کون سی آرگنائزیشنس کو حق ہے کہ وہ آپریٹ کریں گی, اور اگر وہ آپریٹ کریں گی تو جو ڈیٹا جنریٹ کریں گی وہ سیدھا گورنمنٹ کی طرف جائے گا تاکہ گورنمنٹ اس کے اوپر لانگ ٹرم میں لیجسلیٹ کرے, بیکاز دے فیل دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے پروٹریکٹڈ یا لانگ ٹرم سچویشن. تو مے بی پرہیپس وی کین لرن a little bit from our contemporaries, although their situation is not particularly or exactly like ours, but there's always a room for learning, I suppose. حالانکہ جو جرمنی کی خاص طور پہ اگر میں آپ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کروں تو جرمنی نے UNHCR سے فنڈز لینے سے منع کر دیا 2019 میں کہ کیونکہ ہم ایک امیر ریاست ہیں تو ہم سیرینس کو جو ہے وہ ہوسٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود پھر جب بعد میں وہ لیبر رائٹ لاز لے کے آئے سیرینس کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ٹرین کریں گے تو بعد میں جب ورک فورس میں لے کے آئیں گے تو آپ کو ٹیکس بھی ویسا لگائیں گے کہ واپسی میں وہ پیسے ہمارے پاس آئے. تو دس از بیسیکلی کمپلیٹنگ دا لوپ آف دا ٹرانزیکشن. یہاں پہ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن کا لوپ جو ہے وہ ٹریس کرنا بڑا ضروری ہے ٹو نو ایگزیکٹلی کہ وچ ایکٹرز ور انوالوڈ, وچ واز اے تھرو کاسٹ اینڈ وچ واز اینی پروفٹ اف دیر از اینی انوالوڈ. اب اگر ہم جو ہے لاسٹ سلائڈ پہ آئیں اور ریکمنڈیشنس کی طرف دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر کر سکتی ہے, کیونکہ فی الحال اگر ہم صورتحال دیکھیں تو 1.4 اگر ہمارے پاس POR کارڈ ہولڈرز ہیں, بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کر چکے ہیں, کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں ہمارا تھرڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسبل ریپاٹریٹ کرائیں, وچ مینس کہ ہم کہیں نہ کہیں سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ ایکسٹینسو موبلٹی اکراس انٹرنیشنل بارڈرز وچ از ریلیٹیولی انسکروٹنائز. ناٹ اب تو بارڈر ہمارا بہتر ہو گیا, سیکیور ہو گیا, اس کو ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ایز مچ ایز پاسبل ڈفرینشیٹ کریں ریفیوجی میں اور اکنامک مائیگرنٹ میں, اور ہمارے نزدیک ریفیوجی کی ڈیفینیشن کیا, پاکستان ریفیوجی کس کو ڈیزگنیٹ کرے گا, اور اس کے بعد اس کو کیا رائٹس ملیں گے, ہماری اسٹیٹ کو کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی, اور واپسی پہ پھر ہماری کیا امید ہوگی اس پاپولیشن سے کہ کیا وہ ہمارے بھی لاز کو مانے, ان کو آنر کرے. ڈیٹا میٹرکس جو ہے نادرا کے پاس آلریڈی ہیں 1.4 کے, تو ان کو ہم بیٹر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس انفارمیشن کے اوپر مزید کیپٹلائز کریں اور دیکھیں ویئر دے لیونگ, ہوم دیر انٹریکٹیڈ ود, ٹو ایٹ وٹ ایکسٹینٹ آر دے فنڈیڈ بائی وچ آرگنائزیشنز. اب بہت زیادہ ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یو کین لک ایٹ پاکستان گورنمنٹس یا UNHCR رپورٹس, بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو ہوسٹ ملینز آف پیپل فار 4 decades and you have very to no little to no accounting
around them. اس کے علاوہ if we open legislative debates, particularly in provincial assemblies which are responsible for hosting and whose people are responsible for hosting, who have opened their hearts and their homes and their businesses and their lives to these people, it will be very good کہ ہم ایک responsive policy جو ہے وہ بنا سکیں. It is a democratic state کی جو ہے وہ خوبصورتی یہ ہے کہ لیجسلیٹو ڈبیٹ سے کوئی بھی چیز بالا تر نہیں ہوتی. ورکنگ ان کوآرڈینیشن ود INGOs از always appreciated. I would never discount UNHCR's efforts, but we must understand that it cannot act in capacity of a government ministry. It has, in my own humble opinion, too many rights and too much power in deciding refugee status and deciding how they're going to move about and how they're going to basically integrate and to what extent in our society. In fact, repatriation کے ہمارے میکسیمم ایگریمنٹس ان کے ساتھ جو ہیں وہ بار بار ہر سال ہم ان کو مزید لیوریج دیتے رہے بیکاز آف آن گوئنگ افغانستان سچویشن. اور ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہرگز نہیں ہے. ہمارے اپنے سٹیزنس کے لیے ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں وہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. کیپٹلائزنگ آن لیسنز لرنڈ, اگین پرہیپس اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ایون ریٹروسپیکٹ میں اگر ریکارڈنگ شروع کریں تو ہمارے لیے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ کنٹرول امپروومنٹ آن افغانستان پاکستان border, this is something which is automatically going to be much improved after the fencing of this border. But if we do not have ایکوریٹ آرڈیننس بیسڈ ٹرانزٹ کنٹرول میکینزم کہ جس میں ہر بارڈر پوائنٹ پہ پتہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیرف کنٹرول کو میجر کرنا ہے, کس طریقے سے اسائن کرنا ہے اسٹیٹس ٹو اینی پرسن ہو از کراسنگ بارڈر, دین وی ول پریٹی مچ بی آن دا سیم پوزیشن ویئر وی ور بفور. اور اس کے علاوہ اگین آئی ووڈ لیو یو ٹو پلیز کائنڈلی پونڈر اپون دس پوائنٹ کہ ہم نان ریفالمنٹ کی بھی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں. یعنی کہ ریفیوجی آ جاتا ہے, زبردستی ہم اس کو واپس نہیں بھیجتے, کہیں نہ کہیں ہم اس کو کیمپس میں یا بارڈر ایریاز پہ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے بارڈرز پریٹی مچ اوپن رکھے تھرو آؤٹ دی افغان سچویشن, اور پھر بھی ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم جو ہیں وہ سائنیٹریز نہیں ہیں کنونشن کے. پرہیپس یا تو وی بیکم سائنیٹری اور ایلس وی اڈاپٹ اے لیجسلیشن اینڈ موو ٹورڈز پبلک ڈسکلوجر. اور اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ڈفرینشیٹ بٹوین ریفیوجیز اینڈ اکنامک مائیگرینٹس, کہ دوز پیپل ہو آر مطلب فلیئنگ دا کانفلکٹ زون آن پرسیکیوشن بیسس, اور دوز ہو آر ہیئر فار اکنامک بیٹر اکنامک اپرچونیٹی. جب تک ہم یہاں سے شروع نہیں کریں گے ہمارے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. تھینک یو.